بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانہ کے بارے میں آج کچھ ضروری معلومات آپ کو مہیا کی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہر وہ مسلمان جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لوگ فطرانہ بھی دیں گے، البتہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، فطرانہ دینے میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جن کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال رکھا ہوا ہے یا اتنا سامان رکھا ہوا ہے جس کی قیمت تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جا پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے 2022 میں آپ سے مخاطب ہوں تو تقریباً 75,000 کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے 52.5 تولے چاندی کی، اور اگر اتنے پیسے یا اتنے کا سامان رکھا ہوا ہو جو ضرورت سے زائد ہو، جیسے کسی کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک سے کام چل سکتا ہے، دوسرا ضرورت سے زائد، اسی طرح 2 لیپ ٹاپس ہیں، ایک سے کام چل سکتا ہے، دوسرا ضرورت سے زائد، اور ساتھ میں کمپیوٹر بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لیپ ٹاپ سے کام چل سکتا ہے، کمپیوٹر بھی ہے، تو وہ اضافی ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں کے پیسوں کو ایڈ کرتے کرتے چیک کریں گے کہ تقریباً اتنی اماؤنٹ کا مال بن جاتا ہے یا نہیں۔ اگر بن جاتا ہے تو ایسا شخص فطرانہ ادا کرے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فطرانہ ادا کرے۔ اور عید الفطر کے دن جس وقت اذان فجر ہوتی ہے اس وقت واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہ کیا گیا تو ادا بعد میں بھی کرنا ہوگا، لیکن جو فضیلت اس کی پہلے ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور عید کی نماز کے بعد دیر کرتے رہنا مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ خلاف سنت عمل ہے، اس لیے تاخیر کرنا ٹھیک نہیں۔ ہاں، غریبوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فطر مبارک میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، پہلے دے دیجئے، تاخیر نہ کیجیے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ فطرانہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، خاتون ہو، مرد ہو، وہ ادا کرے گا، اور نماز عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تمام صحابہ ساری زندگیاں اسی پہ گزارتے رہے کہ وہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار بعض اوقات کوئی بیہودہ الفاظ بولتے ہیں، نامناسب کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں، تو ان کے روزے کو ان چیزوں سے پاک کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، کمی کوتاہی معاف کرنے کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اس سے جو روزوں کے اندر کمی رہ جاتی ہے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جیسے نماز میں کمی رہ جاتی ہے تو سجدہ سہو کر کے اس کمی کو پورا کر لیتے ہیں، اسی طرح روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اسے پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر ہمیں بتایا گیا۔ صدقہ فطر کی مقدار اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2.25 کلو گندم
بنتی ہے، احتیاط یہ ہے کہ 2 کلو پوری کر لی جائے۔ اسی طرح اگر جو، کھجور اور کشمش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3.5 کلو کے حساب سے دیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو پھر گندم سے ذرا آگے بڑھیں اور اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر لیجئے، اللہ پاک مزید بھی عنایت فرمائیں گے، اور یہی دیا ہوا کام آتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو ہمارے پاس مال رہ جاتا ہے اس کو ختم ہونا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے، اور یہ ایسا باقی ہوگا کہ قیامت تک، قیامت کے بعد تک، جنت میں جانے تک کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے بندے جو ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے ہماری راہوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آ رہا ہے کہ صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان روزے معلق یعنی لٹکے رہتے ہیں، اور جب صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تو پھر ان کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور شرف قبولیت بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے بہن بھائی غریب ہیں اور اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور یاد رکھیے کہ ان کی عزت نفس کو متاثر نہ ہونے دیجیے، اور مت بتائیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرانہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے۔ یوں کہہ دیجئے یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، بچوں کی عیدی ہے، آپ کی کیا نیت ہے وہ اللہ خوب جانتے ہیں، تو اس لیے کسی کی خودداری اور عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر ان کو دے دیجئے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ فطرانہ یا زکوٰۃ جو بھی ہے اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، اور والدین اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اس طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ صدقہ کے جو احادیث میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، ایک تو جو انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، روزوں میں غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں، اور جس طرح غریب، فقراء، مساکین، وہ لوگ بھی ہماری خوشیوں میں ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اور اس سے اللہ پاک رزق میں برکت دے دیتے ہیں، مشکلات ہیں تو اللہ آسان کر دیتے ہیں، کامیابی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں، قبر کی منزلیں اللہ آسان کر دیتا ہے، موت کی سختیاں اللہ ہٹا دیتے ہیں، عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کی ادائیگی اتنی اہم ہے کہ اس کے ذریعے اور عام صدقہ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بہت 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 کچھ عنایت فرماتے ہیں۔ آپ کو العارف اسلامک وائس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔